عطا کر دو مجھے اسلام کی تبلیغ کا۔ السلام علیکم مدنی چینل کے ناظرین، میرا نام محمد رفیق اتاری، میں ہند کرناٹک صوبہ بیلگام شہر حکیری سے تعلق رکھنے والا ہوں۔ میں دعوت اسلامی میں آنے سے قبل میری زندگی کے حالات بہت عجیب و غریب تھے۔ لوگوں کو ستانا اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، لوگوں کو برائی کی طرف بلانا، بد نگاہی کی طرف بلانا، اس طرح میری زندگی کے لمحات گزرتے جا رہے تھے۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب میں ماحول میں نہیں تھا تو یہ داڑھی نکالنا، معاذ اللہ، یہ نمازیں نہیں پڑھنا، پھر رمضان شریف کے روزے ترک کرنا، یہ طرح طرح کی اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانیاں کی جاتی ہے وہ کہیں زیادہ حد تک مجھ میں تھی۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس طرح بہت سارے جب میں ماحول میں نہیں تھا تو میری ماں رات تک میرا راستہ تکتی، رات کے 2 بجے آنا یہ میرا معمول تھا۔ پھر جا کر مسلمانوں کو پکڑ کر راستے پر کٹوں پر بیٹھ کر ستانا یہ روزانہ کا میرا معمول تھا۔ اس طرح میری زندگی بسر ہوتی جا رہی تھی۔ دعوت اسلامی میں میرا آنے کا ذریعہ کچھ یوں بنا کہ الحمدللہ ہمارے علاقے میں ایک مسجد میں دعوت اسلامی کا مدنی قافلہ آیا۔ آنے کے بعد مجھ سے ملاقات ہوئی تو پھر ایک مبلغ دعوت اسلامی نے مجھ پر نیکی کی دعوت پیش کی۔ پھر اس کے بعد مزید انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھ سے یوں کہا کہ مسجد کی طرف تشریف لے چلیے، تو میں مسجد کی طرف چلا گیا۔ جانے کے بعد نماز مغرب ادا کی۔ نماز مغرب کے بعد دعوت اسلامی کے مبلغ نے جو بیان کیا تو وہ کلمات تاثیر کا تیر بن کر میرے دل پر پیوست ہو گئے۔ پھر الحمدللہ مجھے بڑا اچھا انداز لگا مبلغ دعوت اسلامی کا، تو پھر میں نے بھی نیت کی کہ چلو میں بھی نمازیں وغیرہ پڑھنا شروع کر دوں۔ تو پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں آپ بھی سفر کیجئے، تو میں نے ہوں بھر کے حامی بھر لی۔ پھر اس کے بعد گھر کی طرف آ گیا۔ آنے کے بعد اس وقت تو میں دعوت اسلامی کے قافلے میں نہیں گیا۔ پھر آنے کے بعد علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں ملاقات ہوتی رہی۔ پھر الحمدللہ میں نے درس میں شرکت کیا۔ پھر علاقہ دورہ کے ذریعے پھر میں نے نماز مغرب ادا کی۔ پھر نماز مغرب کے بعد پھر بیان ہوا، تو پھر میں نے ترکیب بنائی کہ نہیں، میں دعوت اسلامی کے 3 دن مدنی قافلوں میں ضرور سفر کروں گا۔ تو پھر علاقے کے اسلامی بھائی بھی میرے گھر تک آ گئے۔ آنے کے بعد کہنے لگے کہ رفیق بھائی آپ جو ہے دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر فرمائیے۔ تو میں نے 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا، تو الحمدللہ 3 دن کی ایسی برکتیں مجھے نصیب ہو گئی۔ پھر میرے دل میں ایک ایسی جذبہ بیدار ہو گیا کہ میں نے بھی کہا کہ نہیں، آج سے مجھے سدھرنا ہے، مجھے نماز کی پابندی کرنا ہے، پھر سنتوں کا عامل بننا ہے، شریعت و سنت کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ تو پہلے دن رات میں ہوا یوں کہ دل میرا بہت زیادہ گھبراہٹ سا ہونے لگا۔ گناہوں کی تہ جب دل پر جم گئی تھی تو پھر دل ایک دم بہت زیادہ مسجد میں گھبرانے لگا۔ تو مبلغ صاحب سے میں نے کہا کہ میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے، تو انہوں نے میرے دل پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھ کر دم کیا۔ پھر الحمدللہ دیکھتے دیکھتے وہ گھبراہٹ مجھ سے دور ہو گئی۔ پھر استقامت کے ساتھ میں نے 3 دن کے مدنی قافلوں میں جدول کے مطابق پابندی سے شرکت فرمائی۔ پھر جب میں علاقے پر آ گیا تو پھر میرے اندر ایک جذبہ نصیب ہو گیا۔ پھر میں بھی دوسرے علاقے جا کر علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت میں شرکت کیا کرتا۔ تو پھر کرتے 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 علاقے کے اسلامی بھائی نے مجھے اطلاع دے دی کہ 63 دن کا تربیتی کورس میسور میں ہو رہا ہے، تو آپ برائے کرم اس تربیتی کورس میں شرکت فرمائیں۔ تو
تو میں نے بھی تھوڑے دن سوچتا رہا، پھر آخر کار میں نے پکی نیت کر لی کہ میں دعوت اسلامی کے 63 روزہ تربیتی کورس میں حصہ لوں گا۔ تو پھر میں میسور کے لیے روانہ ہو گیا۔ پھر جیسے جیسے دن گزرتے چلے گئے الحمدللہ میرے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ پھر مجھے بولنے کا ڈھنگ نہیں آتا تھا، الحمدللہ کورس کی برکت سے میں ایک مرتبہ بیان کرنے والا بن گیا۔ مجھے کوئی صحیح سے سلیقہ بات کرنا نہیں آتا تھا تو میں نے لوگوں میں ٹھہر کر درس دے دیا۔ تو اس طرح کرتے کرتے میرے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی۔ پھر الحمدللہ میں نے اس کورس کی برکت سے نیت کر لی کہ زندگی بھر امامہ شریف کا تاج، زلفیں، پھر سنتوں بھرا مدنی حلیہ اپناؤں گا۔ تو پھر اس طرح میں نے پوری نیتیں کر لی۔ پھر اس کے بعد میں گاؤں کی طرف کورس ختم کر کے جب اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا تو راستے میں شیطان نے کہا، بہت سارے وسوسوں کے ذریعے مجھے بہکانا شروع کیا اور کہنے لگا کہ تو کہاں مطلب گناہوں کے دلدل میں تھا، اب جب تو امامہ سجائے گا تو لوگ تجھ پر ہنسیں گے اور لوگ تجھ پر طعنے کستے رہیں گے اور مولانا مولانا کہتے ہوئے مطلب وہ تیری عزت اچھالیں گے۔ تو اس طرح میرے دل پر کہیں مطلب شیطان نے وار کیے۔ تو پھر گاؤں آنے کے نزدیک ہی میں نے اپنا امامہ شریف اتارا۔ پھر یہاں تک کہ گاؤں کے تمام لوگ مجھے لینے کے لیے بس سٹاپ پر آ گئے، آ کر پھر مجھے مسجد کی طرف لے گئے۔ لے جانے کے بعد مجھے گل پوشی وغیرہ کی گئی۔ پھر میں گھر کی طرف چلا گیا۔ جانے کے بعد پھر میں نے جب صبح اٹھا، پھر میری نیت پر استقامت پانے کے لیے جب میں نے امامہ شریف باندھنا شروع کیا تو اس وقت پھر شیطان نے مطلب وسوسہ دلایا کہ لوگ تجھے کیا کہیں گے، پھر لوگ تجھے طعنے کسیں گے، اس طرح تجھے ذلیل کریں گے، ہر کوئی بچہ ہو یا بوڑھا تجھے ستانے پر مبتلا ہو جائے گا۔ تو پھر میں نے کئی مرتبہ امامہ باندھنے کی کوشش کی لیکن پھر مطلب وہ وہیں پر رکھ دیا۔ پھر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد میں نے سوچا کہ جب تو لوگوں کو گناہ کی طرف بلایا کرتا تھا، بد نگاہی کی طرف، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی طرف، فیشن کرنے کی طرف بلایا کرتا تھا، لوگوں کو ستایا کرتا تھا، تو اس وقت تجھ میں شرم محسوس نہیں ہوئی، اس وقت گھبراہٹ محسوس نہیں ہوئی، تو آج تو نیکی کی دعوت دینے کے لیے جا رہا ہے، اچھا کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، سرکار کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو آج تجھے گھبراہٹ اور ایسی شرم کیوں آتی ہے؟ تو پھر میں نے حامی بھر لی۔ پھر جذبے میں آ کر میں نے امامہ شریف اٹھایا، اپنے سر پر باندھا۔ باندھنے کے بعد پورے شہر میں نے گھوم کر آ گیا تو الحمدللہ جس طرح شیطان نے وسوسے ڈالے تھے ایسے نہیں پایا، بلکہ لوگوں کو میں نے تعظیم کرنے والا پایا۔ تو ہر کوئی گلے لگا کر مبارکباد دینے لگا۔ پھر یوں الحمدللہ ہمارے گاؤں سے بہاریں آنا شروع ہو گئی۔ پھر الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بے شمار اسلامی بھائی سفر کو اپنا معمول بنا لیا۔ پھر الحمدللہ ہر مدنی کام ہمارے گاؤں سے شروع ہو گیا۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر دم وابستہ رہیے۔ تو پھر میری والدہ نے مجھے کچھ یوں بتایا، ایک مدنی بہار بتائی کہ بیٹا جب تو مدنی قافلے میں 3 دن سفر کرنے سے 1 دن قبل مجھے خواب پڑا، تو خواب میں نے یہ دیکھا کہ 3 بزرگ سبز امامہ شریف باندھے، ان کا چہرہ نورانی چہرہ تھا۔ پھر یہ ہمارے گھر کی طرف آئے۔ گھر کی طرف آنے کے بعد ان کے ہاتھ میں کتاب تھی، میری والدہ کو پڑھنا تو نہیں آتا، انہوں نے کہا کہ ان کے ہاتھ میں کتاب تھی، کتاب کھول کر انہوں نے کچھ پڑھا، پڑھنے کے بعد دعا کی، پھر کہا کہ محترمہ اب تمہارا بیٹا صحیح راہ راست پر آ جائے گا۔ پھر انہوں نے اتنا کہہ کر چلے گئے۔ جانے کے بعد تو 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کیا، پھر جب تو 63 دن کا کورس کر کے جب امامہ شریف باندھ کر آ گیا تو مجھے یہ خواب پھر یاد آ گیا، تو میں تجھے بتا رہی ہوں۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیسا فضل و کرم دعوت اسلامی پر ہے۔ تو آپ سے بھی میری مدنی التجا ہے کہ آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہر دم وابستہ رہیے۔
پھر اس کا ہفتہ وار اجتماع جو آپ کے علاقے کے شہروں میں جہاں جہاں ہوتا ہے، تو آپ بھی دعوت اسلامی کے اس ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں پابندی وقت سے شرکت فرما لیجئے۔ السلام علیکم مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہند کے صوبے کرناٹک شہر ہبلی سے میرا تعلق ہے۔ میرا نام محمد سلیم اتاری ہے۔ دعوت اسلامی میں آنے سے پہلے جو میرا حال تھا وہ بیان کے قابل نہیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہونے سے پہلے گناہ بھری زندگی میں میرا وقت گزرتا چلا جا رہا تھا۔ کیا فیشن، کیا فلمیں ڈرامے، کیا گانے باجے، سب کچھ یہ ہر دل عزیز تھے۔ نمازوں کا ترک کرنا، یہاں تک کہ معاذ اللہ رب العالمین اذان ہوتی تو یوں ہوتا کہ مسجد کی طرف سے رخ بدل کر دوستوں کی طرف چلے جانا یہ معمول ہو چکا تھا۔ ان دنوں میں کالج کا طالب علم تھا۔ کالج میں دوستوں کے ساتھ مستیاں کرنا، گھومنا، فضولیات میں وقت کو برباد کرنا یہ میرا معمول بن چکا تھا۔ کبھی کبھی ذہن بنتا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کچھ نہ کچھ نمازوں کی طرف رغبت ہونی چاہیے، لیکن وہی فیشن کا معاملہ، وہی دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ نیتوں میں ہمیشہ خطرہ ہوا کرتا۔ تو پھر سے دوستوں کے ساتھ گناہ بری زندگی میں وقت یوں ہی گزر رہا تھا۔ اسی طرح جو یہ ہمارے اسلامی بھائی ہمارے ہی علاقے میں رہتے تھے، بار بار ملاقات کرتے، بار بار ذہن بناتے کہ مدنی قافلے میں سفر کیا جائے، بے شمار چیزیں سیکھنے کو ملے گی۔ تو انہوں نے بڑی کوششیں کی مجھے قافلے میں تیار کرنے کے لیے، لیکن میں وہی فیشنیبل دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تھا، ان کی بات پر زیادہ توجہ نہ ہوئی۔ تو یہ اسلامی بھائی نے ہمارے بڑے بھائی جان سے ملاقات کی اور انہیں بتایا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے بارے میں، اور ان کا ذہن بنایا کہ مجھے یہ قافلے میں تیار کر کے سفر پر روانہ کے لیے تیار کر دے۔ جو ہمارے بڑے بھائی جان کے ساتھ ہی میں میرا رہنا ہوتا، تو انہوں نے بھی بتایا کہ قافلے میں سفر کر لے، بہت ساری چیزوں کی معلومات بھی ہوگی۔ تو اسی طرح گھر والوں کی مسلسل کوششیں اور وہ مبلغ دعوت اسلامی کی بار بار نیکی کی دعوت سے کالج کی چھٹیوں میں میں نے 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ اور یہ جب مدنی قافلہ سفر پر چلا، پہلی مرتبہ گھر سے کہیں دور جانا تھا، سفر کی تکالیفیں بھی برداشت ہوئی۔ جب جہاں قافلہ پہنچنا تھا وہاں پر پہنچے تو بڑا عجیب و غریب لگا کہ پہلی مرتبہ اتنی دور آئے ہیں، سفر میں اتنی تھکان ہوئی ہے، اب کیا سیکھنے کا ذہن ملے گا۔ تو کوششیں یہ ہوتی رہی کہ 30 دن کے قافلے کی نیت سے جو گیا ہوا تھا 2 یا 3 دن میں واپس آنے کا ذہن بنتا رہا، لیکن جہاں پر قافلہ ہمارا گیا ہوا تھا وہاں کے مبلغ دعوت اسلامی کی مسلسل کوششیں، ذہن بنانا، حلقوں میں شرکت کروانا، یہ ان کی شفقتیں ظاہر ہوتی رہی، اور الحمدللہ
چند دنوں بعد پھر ذہن بنا کے 30 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں اور 30 دن کر کے ہی جانا ہے. تو اس طرح ان اسلامی بھائیوں کی محبت نے قافلے میں پورے 30 دن گزارنے کا ذہن بنا دیا. تو اسی طرح قافلے میں الگ الگ علاقوں میں جا کر نیکی کی دعوت دینے کا موقع ملا. ان دنوں میں پینٹ شرٹ میں ایک چوک اجتماع میں حاضر ہوا. تو ایک اسلامی بھائی نے بغیر اطلاع کیے پہلی مرتبہ ہی پینٹ شرٹ میں نعت شریف پڑھنے کے لیے کھڑا کر دیا. تو نعت شریف پڑھنے کا شوق بھی تھا، لیکن پینٹ شرٹ میں اتنے لوگوں کے سامنے کس طرح نعت شریف پڑھی جائے. پھر بھی ہمت باندھ کر میں نے نعت شریف پڑھی. تو اجتماع کے بعد وہ ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بہت حوصلہ افزائی کی. تو وہاں سے میرا ذہن بنا کہ لوگوں کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پینٹ شرٹ میں کھڑے ہو کر نیکی کی دعوت کس طرح دی جائے. تو میں نے الحمدللہ مدنی لباس پہننے کی نیت فرما لی، اور وہاں سے قافلے کی رخصتی کے وقت ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے بہت ہی شفقت و محبت کے ساتھ قافلے کو روانہ کیا. اور یہ بھی ذہن بن چکا تھا کہ واپس جا کر ہمارے علاقے میں مدنی کاموں کی دھومیں مچانی ہیں. یہاں پر شہر واپس آتے ہی پھر وہی دوست پھر وہی ماحول ملنے کا اندیشہ رہا. اس سے پہلے کہ میں پھر سے گناہوں میں ہو جاتا، ذمہ دار اسلامی بھائیوں نے قافلے کی صورت میں شہر ہبلی آ پہنچے. چونکہ یہ دعوت اسلامی کا شروعاتی ماحول تھا، تو جگہ جگہ چوک اجتماعات کی ترکیبات بناتے رہے. اس کے ساتھ ہی مجھے بھی اس میں شرکت کی توفیق ملتی. ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دعوت اسلامی کی اصطلاحات میں گفتگو کرنا، ذمہ داریوں کو لینا، چوک درس چوک بیان کی سعادت حاصل ہوتی رہی. وہاں سے دھیرے دھیرے ذہن بنتا گیا. پھر الحمدللہ عز وجل اسی مدنی قافلے کے دوران اسلامی بھائیوں نے ذہن بنایا کہ زندگی میں کسی نہ کسی پیر کامل سے بیعت ہونا چاہیے. تو اسلامی بھائیوں نے مجھے پوچھا کہ آپ کس سے مرید ہیں؟ میں نے پوچھا یہ مرید یا پیر یہ کیا ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں. تو اسلامی بھائیوں نے سمجھایا اور بتایا کہ پیر کا ساتھ جب ہو تو اسے روحانی طاقت حاصل ہوتی ہے، روحانی طور پر فائدہ حاصل ہوتا ہے. تو الحمدللہ عز وجل اسی مدنی قافلے کے دوران میں نے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ و مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے مرید بھی ہو گیا. اور جب میں مرید ہو گیا اور اپنے نام کے ساتھ عطاری لگانا شروع کیا تو الحمدللہ عز وجل اتنا دل کو سکون ملا، شاید ہی زندگی میں اس سے پہلے کبھی سکون ملا تھا. الحمدللہ اس پیر کامل کی نظر کی برکت سے میرے دل میں تبدیلی پیدا ہونا شروع ہوئی. الحمدللہ عز وجل جن کا روحانی فیض ابھی بھی جاری و ساری ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ ہم پر تا دیر قائم و دائم فرمائے اور ہمیں امیر اہل سنت کی غلامی اور دعوت اسلامی میں استقامت عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم مدنی چینل کے ناظرین. ہند صوبہ کرناٹک شہر ہبلی سے محمد وسیم عطاری عرض کر رہا ہوں. الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا ہی برکتیں ہیں. پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہونے سے قبل کی زندگی عجیب و غریب گزرا کرتی تھی. زندگی کا یہ انداز ہوا کرتا کہ جوں بڑے ہوئے، جب ہم نے کالج میں داخلہ لیا
तो को एजुकेशन का सिलसिला रहा, को एजुकेशन की नुहसतें और उसके बाद बेनमाजी, बेहया, फैशन पर मर मिटने वालों की सोहबत का असर हुआ कि मस्जिदों से दूर होते होते, नमाज़ों से गफलत इख्तियार करते करते सुन्नतों का दूर दूर तक का जहन ना था। गाने बाजे सुनने का शौकीन था। कोई नया गाना आता तो उसे अपने फ़ोन के ज़रिए या सीडी खरीद कर उसे सुनने का शौक़ पैदा होता। यहाँ तक कि रात में सोने से कब्ल ये हुआ करता कि भाई गाने बाजे सुनते सोया कर। ऐसा ज़हन बना कि भाई जब तक गाने सुनेंगे नहीं तब तक नींद नहीं आएगी। लेकिन प्यारे इस्लाम भाइयों, इसी तरह ज़िंदगी गुजरती गई, नमाज़ों से गफलतों का सिलसिला रहा। घर वाले भी काफ़ी परेशान थे। एक अंधेरे रास्ते से गुजर रहा था, यहाँ तक कि मेरा भी किस्मत का तारा चमका कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दावत इस्लामी का मदनी माहौल मुझे मुयस्सर आया। खैर और ज़िक्र की मजलिसों से काफ़ी दूर दूर तक हमारा पता न था। प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान हुआ कि घर वालों ने जहन दिया कि भाई तुम्हें मदनी काफ़िले में सफ़र करना है। तो चूँकि 12वीं का एग्ज़ाम भी मैं फेल हो चुका था, एक साल जैसे तैसे बर्बाद हो गया था, तो मैं भी मदनी काफ़िले का मुसाफिर बन गया। तो मदनी काफ़िले में सफ़र क्या होना था प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी भी किस्मत का तारा चमका। हकीकत में मैं जिस मुस्तकबिल को रोशन समझ रहा था, मॉडलिंग के नए नित नए फैशन को अपनाने में मशगूल था, अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ कि प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का दीवाना बन गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के मदनी काफ़िले में सफ़र करके लौटने के बाद फिर एक ऐलान हुआ कि दावत इस्लामी के ज़रिए 63 रोज़ा तरबियती मदनी कोर्स शुरू होने वाला। तरबियती कोर्स में सफ़र करने के बाद वहाँ ज़हन दिलाया गया कि भाई गाने बाजे सुनना हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। खौफ खुदा दिलाया गया और प्यारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने का तरीका बताया गया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, ये फैज़ान दावत इस्लामी का असर हुआ कि जैसे ही तरबियती कोर्स ख़त्म करके मैं लौटा तो इलाके वाले देखकर हैरान थे कि वो नौजवान जिसका दूर दूर तक मजहबी लिबास से रिश्ता ना था, आज वो मजहबी लिबास सफ़ेद कुर्ता पहने हुए आया है। जिसके सर पर टोपी तक ना थी, आज वो अपने सर पर सब्ज इमामा सजाकर आया हुआ है। जो चेहरे से दाढ़ी नहीं रखता था, आज उसके चेहरे पर दाढ़ी भी नजर आ रही है। देखकर लोग ताज्जुब थे कि ये क्या हो गया। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, दावत इस्लामी के मदनी माहौल का असर ऐसा हुआ कि लोग कहने लगे हकीकत में दावत इस्लामी का ये फैज़ान है जिसके ज़रिए आज ये दुनिया की बद माहौल को छोड़कर लोग नेक माहौल से वाबस्ता होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यज़्ज़वजल दावत इस्लामी के बेशुमार मदनी काफ़िले शहर ब शहर गांव ब गांव सफ़र करते रहते हैं। इसी तरह दावत इस्लामी ने कई बेअमल लोगों की अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ कि उन्हें बाअमल बनाती हुई नजर आ रही है। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, आप भी जहाँ जहाँ हफ्तावारी इज्तिमात होते हैं, मदनी काफ़िले जहाँ जहाँ से सफ़र करते हैं, वहाँ के इज्तिमात में शिरकत करें, वहाँ के मदनी काफ़िलों में सफ़र किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह यज़्ज़वजल दावत इस्लामी के मदनी माहौल की बरकत से मैं हिंद सूबे कर्नाटक शहर हुबली में मदनी चैनल की खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आप भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ता दमे हयात दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता रखे, अमीर सुन्नत की गुलामी में इस्तिकामत अता फरमाएँ। आप भी मदनी चैनल देखते रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कर दो